بسم اللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عدد حرف كتب ويكتب عدد العابدين ودحر الداحرين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین والسلام علی امیر المؤمنین و امام المتقین و خلیفة المسلمین و صالح المؤمنین ويعصوب الدين ونباء العظيم وقائد الغر المحجلين وصراط مستقيم وعلي العظيم وصلاة المؤمنين وإمام مشارق والمغارب ومظهر العجائب ومظهر الغرائب وأسد الله الغالب غالب على كل غالب ونقطة دائرة المطالب طالب على كل مطلوب طالب علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الله وأتبر في الدنيا والآخرة على أعداء الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد تمام حمد و ثنا اس خالق ارض و سماوات کے لیے کہ جس کا تخت اقتدار و عظمت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا درود و سلام ان پاک طیب و طاہر ہستیوں کے لیے کہ جن کا وجود اگر نہ ہوتا تو وہ موجود ہوتا اور اس کے وجود پر کوئی دلیل بننے والا نہ ہوتا آباد و شاد موجود ہوتا اور اس کے موجود ہونے پر یعنی اس کے دعوے موجود پر کوئی وجود ایسا نہ ہوتا کہ جو دلیل بن سکتا پس مجھے حکمن کہا گیا ہے کہ علی پڑھا جائے علی پڑھا جائے آپ تو خوش ہو رہے ہیں لیکن میں پریشان ہو رہا ہوں اور میں دست بستہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری کیا اوقات کہ میں علی پہ دیوان لکھوں علی پہ دیوان لکھنا ہے نا میری کیا اوقات کہ میں علی پر دیوان لکھوں ارے میں کوئی اللہ ہوں جو ایک اور قرآن لکھوں سلامت رہے یا علی کہنے والے آباد و شاد رہے یہ تو اسی کے بس کرو کہ اللہ ہو تو وہ علی پر قرآن لکھے کہ قرآن میں کہاں کہاں ہے علی اور پس اس زمن میں نے ایک بڑی مختصر سی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فرمایا استعانت چاہو مدد چاہو وستعین یعنی کہ نصرت چاہو صبر سے اور صلاۃ سے مولا اپنا سلامت رکھے بھئی عجیب بات ہے یہ وہی قرآن ہے جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین
جو ہمیں بچپن سے لے کر سکولز میں، گلی میں، محلوں میں بچپن سے یہ تانا دیا جاتا ہے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد بس اللہ سے، بس اللہ سے، بس اللہ سے۔ بھئی جس قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اسی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے مدد مانگو، حکم اللہ دے رہا ہے مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو صلاۃ سے۔ اب صبر کا ترجمہ علماء نے، جو علماء ظواہر ہوتے ہیں، جو ظاہری تفسیر بیان کرتے ہیں، برادران اہل سنت نے بھی جو ترجمہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ صبر کا مطلب صبر، صلاۃ کا مطلب صلاۃ۔ چلیں ایک لمحے کے لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ صبر کا مطلب صبر ہے، صلاۃ کا مطلب صلاۃ ہے، صبر کا مطلب صبر ہے، صلاۃ کا مطلب صلاۃ ہے، لیکن چاہے صبر ہو یا صلاۃ ہے تو دونوں غیر اللہ ہے، تو دونوں غیر اللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ 73 کے 73 فرقے متفق ہیں کہ صبر ہو یا صلاۃ ہو یہ دونوں غیر اللہ ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید جو ہمارے مذہب میں، مذہب حقہ اثنا عشریہ خیر البریہ فقہ جعفریہ میں جو عقیدہ توحید ہے وہ خالص ترین عقیدہ توحید ہے، اس لیے کہ ہم نے توحید کا عقیدہ بت پرستوں سے نہیں، بت شکن سے لیا ہے۔ خبردار اس قوم پر شرک کا فتویٰ مت لگانا، ہم شرک سے بہت دور ہیں۔ کتنا دور؟ بہت دور۔ اب یہ بہت کتنا بہت ہے میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اللہ نے رجس کو میں نے کل بھی G7 میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تاریخ میں لکھا ہے وہ بڑیا کوڑا پھینکتی تھی، قرآن میں لکھا ہے حضور پہ گر نہیں سکتا۔ تاریخ میں لکھا ہے وہ کوڑا پھینکتی تھی، مگر قرآن میں لکھا ہے کہ سرکار پہ گر نہیں سکتا۔ مگر چلے تاریخ میں تو لکھا ہے کہ وہ کوڑا پھینکتی تھی، سرکار اسی گلی سے گزر رہے ہیں پھر کوڑا پھینک رہی ہے۔ بھئی ایک دفعہ ایک سوئچ میں سے آپ کو کرنٹ لگ جائے، دوبارہ اس کے قریب کوئی بھٹکتا نہیں ہے۔ یہ عجیب سیرت مصطفیٰ ہے کہ وہ کوڑا پھینک رہی ہے، آقا اسی گلی سے گزر رہے ہیں وہ پھر کوڑا پھینک رہی ہے، سرکار اسی گلی سے گزر رہے ہیں وہ پھر کوڑا پھینک رہی ہے۔ بڑی ماں والوں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ کوڑا پھینک رہی ہے، سرکار گلی سے گزرتے ہیں، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ ارے وہ نہیں بدلتی، آپ گلی بدل لیں، عجب نہیں کہ آواز آئے ارے جو ہاتھ پر ہو وہ روٹ نہیں بدلتا۔ مل کے حیدری 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 صبا کے ساتھ دل بولا، سلامت رہے سلامت رہے، جو ہاتھ پر ہو وہ روٹ نہیں بدلتا۔ اللہ نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، کتنا دور، جو میں نے کہا تھا کہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ بھئی اللہ کا دور دیکھیے ہر کسی کے لیے دور اور قریب علیحدہ علیحدہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے بری امام قریب ہوگا، آپ بولیں گے ہاں یہ قریب ہے۔ کوئی شخص باہر سے آیا ہے وہ کہے گا بھائی دور ہے، یعنی ایک ہی مقام کسی کے لیے قریب ہے کسی کے لیے دور ہے۔ اب اللہ کا دور کیا ہے؟ اللہ کا دور سمجھنے کے لیے اللہ کا قریب سمجھنا ہوگا۔ اگر اللہ کا قریب سمجھ میں آ گیا اللہ کا دور سمجھ میں آ جائے گا۔ آدم آئے آ کر کہنے لگے قیامت قریب ہے، نوح نے کہا قیامت قریب ہے، موسیٰ نے کہا قیامت قریب ہے، عیسیٰ نے کہا قیامت قریب ہے، ابراہیم نے کہا قیامت
قریب ہے, مصطفیٰ نے کہا قیامت قریب ہے, قرآن نے کہا قیامت قریب ہے, انجیل نے کہا قیامت قریب ہے, زبور نے کہا قیامت قریب ہے, قرآن نے کہا قیامت قریب ہے. بھئی ہزاروں سال گزر گئے, ابھی تک اس کا قریب نہیں آ رہا, اور جس کا قریب اتنا دور, اس کا دور اتنا دور. سلام کتنا دور, اور اس نے کہا ہم نے دور رکھا ہے. یہی وجہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم مجلس میں نہیں آتے. ارے بابا آپ خود تھوڑی نہیں آتے, اس نے دور رکھا ہے. انتم الرجس, اور جو سب سے بڑا رجس ہے بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک 6666 آیتوں کی ضمانت کے ساتھ کہنے لگا ہوں, جو سب سے بڑا رجس ہے وہ شرک ہے, وہ شرک ہے. تو اب جو آل محمد سے جتنا قریب وہ شرک سے اتنا دور ہوگا, اور جو ان سے جتنا دور اتنا بڑا مشرک ہوگا, اتنا بڑا مشرک ہوگا. ہم نے عقیدہ توحید کسی بت پرست سے نہیں, بت شکن سے لیا. چاہے بتوں کی مذمت ہو, چاہے بتوں کی مرمت ہو, تاریخ میں اور کوئی شخصیت نہیں ملتی. میں واضح کرتا چلوں, بتوں کی مذمت, بتوں کی مذمت کیسے کی؟ سورہ براءت کے ذریعے. ابھی کوئی فرما رہے تھے, میں ان پر تبصرہ نہیں کرتا, کہ علی جب آئے تو کعبے میں بت تھے. ایسا نہیں تھا, جو اللہ اپنے گھر کو بتوں سے پاک نہ رکھ سکے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, اشرا رکھیے. علم عباس کی قسم میں ضامن ہوں ثابت کرنے کے لیے, کوئی بت نہیں تھے کعبے کے اندر, کوئی بت نہیں تھے, باہر تھے. اور وہ بھی کب جب وارثان کعبہ ہجرت کر کے چلے گئے, اس کے بعد بت آئے تھے. میرا چیلنج لے کر جائیے گا, جو میں دعویٰ کر رہا ہوں میں دلیل رکھتا ہوں, میں راوی بھی جانتا ہوں وہ کون کذاب راوی تھا جس نے یہ جھوٹی روایت پڑھی ہے. اس کا بنی امیہ سے کیا تعلق تھا میں جانتا ہوں, علم الرجال کی روشنی. کوئی بت نہیں. ہاں جب ہجرت کی ہے کعبے کے وارثوں نے بت رکھے گئے, اور اب ان بتوں کی مذمت کے لیے سورہ براءت نازل ہوئی. تبرے والی سورہ, شب براءت, تبرے والی رات, سورہ براءت نازل ہوئی. تبلیغ کرنی تھی سورہ براءت کی, سرکار نے کسی کو بھیجا, جائیے سفید ہے بوڑھے بزرگ, آپ جائیے. ابھی راستے میں تھے وہ بزرگ امت کہ جبریل کا نزول ہوا. یا رسول اللہ, وہ کہتا ہے اسے بھیجئے جو آپ جیسا ہو. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, دو روایتیں میں نے پڑھی ہیں, اسے بھیجئے جو آپ جیسا ہو, اور دوسری روایت میں نے پڑھی ہے اللہ اکبر, سنی نہیں پڑھی ہے. یا رسول اللہ, وہ کہتا ہے آپ نے اسے بھیجا جس کے کان میں میں اللہ نے کبھی سرگوشی نہیں کی. اسے بھیجئے جس کے کان میں میں سرگوشی کرتا ہوں. طائف فتح کیا تھا پیغمبر نے, فتح طائف کے بعد طویل سرگوشی رسول علی کے کان میں کر رہے تھے. پریشان ہوئے کچھ لوگ, یا رسول اللہ یہ کیا ہے, آپ صبح سے شام تک علی کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا اپنی تو اپنی برادران اہل سنت کی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں. سرکار نے فرمایا تم سے کس نے کہا کہ میں سرگوشی کر رہا تھا, ارے وہ تو اللہ علی کے کان میں. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. سورہ فتح پڑھیے 10ویں آیت, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ
ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ آپ کا ہاتھ آپ کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، آپ کی بیعت آپ کی نہیں اللہ کی بیعت ہے، آپ کی اطاعت آپ کی نہیں اللہ کی اطاعت ہے، تو پھر آپ کی سرگوشی آپ کی نہیں اللہ کی سرگوشی ہے۔ ویسے تو سرگوشی کرنا آداب کے خلاف ہے۔ کب؟ کہ جب کوئی محفل ہو، کوئی بزم ہو، اس میں کسی کے کان میں سرگوشی کرنا خلاف آداب ہے نا۔ ایک سرگوشی وہ ہے جو نبی نے علی کے کان میں کی، اور ایک سرگوشی وہ ہے بھائی ایمان والو جو علی نے سلمان کے کان میں کی۔ سرگوشی کا کرنا تھا، پھر پریشان ہوئے لوگ، یا رسول اللہ کیا چل رہا ہے، آپ کی بزم میں کیا ہو رہا ہے، محفل آپ کی، مجلس آپ کی، علی کو دیکھیے سلمان کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں۔ مجھے عزت حیدر کرار کی قسم اپنی آنکھوں سے جو پڑھا وہی بیان کرنے لگا ہوں۔ جب اعتراض کرنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ علی کو دیکھیے سلمان کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں، وہ ایک مرتبہ چہرہ رحمت پہ سرخی جلال نمودار ہوئی۔ کہا کیا تو جانتا ہے علی نے اس ایک لمحے کی سرگوشی میں سلمان کو اولین و آخرین کا عالم بنا دیا۔ ایک لمحے کی سلمان کو اولین و آخرین کا عالم بنا دیا، یہ علی کی سرگوشی ہے۔ پس عزیزان گرامی قادر، آپ کے ذہن میں یقیناً وہ موضوع ہے اور میں اس کی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنی زبانی نہیں معصوم کی زبانی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے سرنامہ کلام میں آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم فرما رہا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو نصرت چاہو صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو۔ دنیا نے صبر کا ترجمہ صبر کیا ہے، صلاۃ کا ترجمہ صلاۃ کیا ہے، اس لیے کہ دنیا نے قرآن کی تفسیر حافظ قرآن سے لی ہے، ہم نے محافظ قرآن سے لی۔ ہمارے پاس ناطق قرآن ہے، ہمارے پاس وارثان قرآن ہے۔ ان سے پوچھا، جب میں نے پیغمبر سے پوچھا کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، جواب آیا اللہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں مدد مانگو، صبر سے مراد مصطفیٰ ہے، صلاۃ سے مراد ولایت علی ہے۔ یہ ہے حقیقی تفسیر جو معصوم نے فرمائی ہے کہ الصبر ہی رسول اللہ والصلاۃ ہی ولایت علی بن ابی طالب۔ علی کی ولایت کا باطن صلاۃ ہے اور صلاۃ کا باطن ولایت علی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اکثر ممبروں سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ لفظ نماز کی بجائے لفظ صلاۃ استعمال کیجئے۔ بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک 6666 آیتوں میں اللہ نے کہیں لفظ نماز نہیں کہا۔ سہائے سجدہ ہو ہمارے بھائیوں کی یا ہماری کتب اربع ہو، پڑھ کے دیکھیے الکافی ملا یعدل الفقیہ تہذیب الاحکام الاستبصار، کہیں پر لفظ نماز نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کا لفظ عربی کا نہیں فارسی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ اور میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ نم سے مراد پانی، آس سے مراد آگ ہے، اور یہ کن کی عبادت تھی جو ہم یہ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، صلاۃ، الصلاۃ، الصلاۃ کہا کیجئے، اس لیے کہ علی فرماتے ہیں انا صلاۃ المؤمنین، میں مومنین کی صلاۃ، باطن صلاۃ۔ عزیزان گرامی قدر، پس علی کی ولایت سے مدد مانگو۔ اور کہیں پہ اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، فرمایا خیر میں سبقت کرو، جو خیر کے کام ہیں ان میں کیا کرو؟ ایک دوسرے پر سبقت کرو۔ اجر کیا ملے گا؟ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا،
जिस रोज तुम सब मुंतशिर होगे मैं तुम्हें एक मुकाम पर जमा करूंगा। अजीब आयत है, एक हुक्म दे रहा है और साथ ही उसका अजर बता रहा है कि अगर मेरे हुक्म पे अमल किया तो अजर ये दूंगा। अब क्या हुक्म क्या अजर? तफसीर कुम्मी, पहली तफसीर अली बिन इब्राहिम कुम्मी मकतब आले मोहम्मद की कदीम तरीन तफसीर में से है। तफसीर नूर सकलैन हो, कमालुद्दीन व तमामुन नेमा शेख सुद्दूक की हो, किताबुल गैबा हो, इन तमाम तर कुतब में इस आयत की तफसीर 4 इमामों ने फरमाई है। अल्लाह कहना यह चाहता है तुम अली की विलायत में सबकत करो, फस्तबकुल खैरात। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गाड़ी में किताब मौजूद है, तुम अली की विलायत में सबकत करो, मैं अल्लाह अजर ये दूंगा कि ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ। जिस रोज मेरा कायम ज़हूर करेगा, तुम बड़ी इमाम में हो, शाहचंद चराग में हो, कहीं भी हो, अल्लाह तुम्हें काबे के सामने जमा करेगा। जिस रोज तुम मुंतशिर हो गया इनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, अल्लाह तुम्हें जमा करेगा। बस उसके लिए वाजिब है वो जब है कि अली की विलायत में सबकत की जाए। और यही मेरे पाकीज़ा मरकज कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफी अल्लाह मुकामहू ने जो अकीदा बयान किया है, इस काम के लिए जो उसूल दिया है, उनमें पहला उसूल विलायत अली है, जो वाजिब है और जब है। इतनी वाजिब कि पैगंबर इस्लाम जब चौथे आसमां पर गए, कब गए थे? इतना तो बताएंगे, कब गए? कौन सी मेराज पे? अल्लाहु अकबर भाई, 120 मेराजें हैं रसूल की मेरी तहकीक के मुताबिक, ना जाने कितनी हो। हाँ, एक इसका जिक्र कुरान में है, क्योंकि उसका ताल्लुक उम्मत से था, उसका जिक्र है कुरान में। चौथे आसमां पे पहुंचे पैगंबर, कंजुल आमाल मुल्ला मुत्तकी, ये अहले सुन्नत आलिम है, उनकी किताब में भी मौजूद है, और वही बयान करते हैं इस अंदाज में। कहते हैं चौथे आसमां पे सरकार पहुंचे तो अल्लाह ने कहा, हबीब आप चूंकि इमामुल अंबिया हैं, लिहाजा आज इमामत फरमाइए। प्रैक्टिकली भी होना चाहिए, इमामत फरमाइए। और मुख्तदी कौन होंगे? इक्तदा में नमाज पढ़ने वाले कौन? आदम से ईसा तक अंबिया होंगे। हुक्म परवरदिगार था, लेकिन नमाज से पहले क्या होता है? कुछ होता है ना, आजान होती है, वहां भी आजान देनी थी। अब जाहिर है बिलाल तो साथ में गए हुए नहीं थे, इस मेराज में बिलाल साथ नहीं थे, आजान देनी थी। सरकार ने फरमाया, आए ना ईसा इब्ने मरियम, मरियम का बेटा ईसा कहाँ है? लब्बैक या रसूलल्लाह, अना लहू, मैं हाजिर हूं। ईसा आजान दो, सलावत भेजे मोहम्मद वाले माशाअल्लाह। ज़ाकिर अहले बैत तशरीफ फरमाए। अब माशाअल्लाह इनकी बड़ी अच्छी आवाज है ना, होती है। ज़ाकिरीन के गले में मौला ने सोज अता किया होता है, इसीलिए कायदे मिल्लत जाफरिया ने इनको हमारे सर का ताज करार दिया है। आगा मूसी अलैहिर्रहमान ने, ज़ाकिरीन की आवाज बहुत अच्छी होती है। उनके होते हुए आप मुझे नहीं कहेंगे कि कसीदा सुनाइए, मायूब हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, दाऊद के होते हुए ईसा से क्यों कहा आजान सुनाइए? भाई क्यों पूछा? ये इनके आने की रहमत, क्यों पूछा, क्यों कहा? दाऊद चरिंद सोजी परिंद सोजी, ऐसा तरन्नुम था दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज में कि जब अल्लाह की हम्द बजा लाते थे तो कहते हैं कि समंदर दरिया रुक जाते थे, चरिंद परिंद रुक जाते थे। उस दाऊद के होते हुए फरमा रहे हैं ईसा आजान दो। क्यों? ये अभी थोड़ी देर के बाद बड़ी इमाम वालों वाज़े हो जाएगा कि क्यों दाऊद के होते हुए ईसा से कह रहे थे कि आजान दो। बस
عیسیٰ محراب عبادت پہ آئے، 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر، 2 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر 2 ہی مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے آپ خاموش ہوئے ہیں نا، ایسے ہی عیسیٰ خاموش ہو گئے۔ ارے جو گہوارے میں خاموش نہیں ہوا آج خاموش ہے، اور مجھے عیسیٰ کی خاموشی کی قسم، عیسیٰ نے پیچھے مڑ کے پوچھا ارے یا رسول اللہ، زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کے آئے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد عیسیٰ کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ یہ برادران اہل سنت بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس وقت زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں؟ مجھے مصطفیٰ کی رسالت، علی کی ولایت کی قسم، میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ اسی کو جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے نبوت ملی تھی، مل کے نعرہ حیدری حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ میں داد اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے بھی پورا فقرہ نہیں پڑھا اور نہ میں پڑھوں گا، اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے، مگر فقرے میں کچھ اور بھی ہے جو میں نے پڑھا ہے، فی الحال اتنا کافی ہے۔ عیسیٰ اسی کو جس کی ولایت کے اقرار کے بعد، ولایت پر ایمان کے بعد نہیں، اللہ اکبر، اقرار بھئی ایمان دل میں ہو کافی ہے، اقرار زبان سے علی ولی اللہ کہنے سے ہوتا ہے۔ اور مجھے آج معلوم ہوا کہ یہ داؤد کے ہوتے ہوئے عیسیٰ سے آزاد کیوں دلوا رہے تھے، اس لیے کہ بڑی امام والو اب علی کے 11ویں بیٹے کے ساتھ داؤد نے نہیں، عیسیٰ نے آنا ہے۔ میرا زمانے کا امام نماز پڑھانے سے پہلے کہے گا عیسیٰ وہی اذان جو معراج میں ادا کی تھی آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے ادا کرو۔ جب عیسیٰ اذان میں کہے اشہد ان علی ولی اللہ، اور عیسیٰ سے بھی پوچھنا تم کس کے فتوے پہ عمل کرتے ہو؟ اس سے الجھنا جو حجت خدا ہے بنا نطفے کے ہے، اس سے الجھنا، اس سے کہنا کہ عیسیٰ آپ کس کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں؟ پانی مجھے پلایا جا رہا ہے، نظر وہاں پر گامزن ہے، بڑا آجر ہے پانی پلانے کا، مولا سلامت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس آخری بات میں نے پڑھا ہے کامل الزیارات میں، کئی کتب میں موجود ہے کہ جو عشق حسین میں کسی عزادار کو پانی پلاتا ہے وہ ایسے ہے کہ اس نے 72 شہداء کو سیراب کیا۔ اکبر اللہ، 72 شہداء کربلا کو سیراب کیا، اتنا عاجر ہے، ظاہر حسین، عزادار حسین، بڑی عظمت ہے۔ ظاہرین گئے ہوئے ہیں، مولا ہم سب کو اپنے در پہ بلائے۔ ہمارے بہت بڑے عالم ربانی گزرے ہیں، علامہ ہلی، آپ سب واقف ہوں گے، علامہ یوسف ابن مطہر ہلی، یہ پورا نام ہے ان کا۔ انہوں نے کتاب لکھی کتاب الالفین، 1000 کو کہتے ہیں عربی میں، الفین 2000، 2000 کیا ہیں؟ 1000 دلیلیں علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر، اور 1000 دلیلیں علی کی ولایت کے واجب ہونے پر، اسے بولتے ہیں کتاب الفین۔
بس دنیا سے رخصت ہوئے۔ علامہ ہلی نجف اشرف میں جو صحن علوی ہے وہاں پر ان بزرگوار کی قبر ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، کوئی بڑی قبر نہیں ہے۔ بڑے بڑے فقہا یہ وصیت کرتے تھے کہ ممکن ہو تو تھوڑی سی جگہ علی کے قدموں میں نہیں، زائر کے قدموں میں، بڑی قبر کی گنجائش نہیں، کوئی مولا کائنات موجود ہے۔ دنیا سے گئے علامہ ہلی، بیٹے نے خواب میں دیکھا، پوچھا بابا کچھ کام آیا؟ کہا دو چیزیں میرے کام آئی ہیں برزخی دنیا میں، دو چیزیں۔ علامہ ہلی کہہ رہے ہیں مذہب آل محمد کا ستون ہے، دو چیزیں کام آئی۔ کیا؟ فرمایا کتاب الالفین و زیارت الحسین۔ ایک کتاب الالفین، دوسری زیارت الحسین۔ بڑا اجر ہے۔ ابھی میں نے یہاں پڑھا ہے ماشاءاللہ مولا سید نوازش علی شاہ صاحب ان کے خانوادے کو اجر عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے انہوں نے لکھا ہے ماتمداری زنجیر زنی او کما زنی، زنجیر زنی کما زنی، بڑے بڑے مراجع عظام، حتیٰ کہ میرے استاد بزرگوار آغا وحید خراسانی ان کے فتاوہ موجود ہیں، سید محسن الحکیم کے فتاوہ موجود ہیں، آقا نائینی، آقا خوئی، آقا ابو الحسن اصفہانی، جن کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مرجع فتوہ نہیں دیتا تھا۔ اتنے بڑے مرجع تقلید ان کی خدمت میں، یہ میں ماتمیوں کے لیے، زنجیر زنوں کے لیے، کما زنی کرنے والوں کے لیے آخری فکرہ کہہ رہا ہوں۔ آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی کی خدمت میں یہ سوال ہوا کہ آغا کچھ لوگ کما زنی اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے، آپ اس پہ فتویٰ ارشاد فرمائیے۔ مجھے عباس کے علم کی قسم آغا فرماتے ہیں ارے مجھے حسین کی ماں سے ڈر لگتا ہے، مجھے حسین کی ماں سے ڈر لگتا ہے۔ تم عزاداری کے بارے میں کہتے ہو، خون ریزی کے بارے میں کہتے ہو، میں فتویٰ دوں، مجھے حسین کی ماں سے ڈر لگتا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جو 40 برس خون رویا، اس کے بعد یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کسی سے کہ حسین کے لیے خون بہانا جائز ہے؟ وہ 40 برس خون رونے کے بعد دنیا سے جاتے ہوئے کہہ رہا تھا بابا سجاد آپ کو رونے کا حق ہے۔ ماتم کرنا جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے، عزاداروں میں زیادہ زحمت نہیں دینے والا۔ ان پرسوں کو اب الوداعی پرسے بھی کہا جا رہا ہے۔ جب محرم کی چاند رات پہ حسین ہمارا مہمان بنا تھا، وہ اب الوداعی کے لیے تیار ہے۔ یا جناب سیدہ ہمیں معاف کر دینا، ہم تیرے بیٹے کو رونے کا حق۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحم کرے، اللہ ہائے کرنے والوں کو کوئی غم نہ دے۔ حسین پر رونے سے شکلیں خراب نہیں ہوتی عزاداروں۔ امام باقر فرماتے ہیں جب ہمارے جد حسین پر رویا کرو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میں نے پڑھا امام صادق سجدے میں جا کر کہتے تھے اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحم کرے، وہ جسے رونا نہ آئے وہ رونے جیسی شکل بنا لے۔ عزاداروں آپ کی زحمتیں تمام ہو گئی، جناب زہرا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ میں آخری مصائب کا وہ فکرہ بیان کرنے لگا ہوں جو خود مولا سجاد نے بیان کیا جب ابن منذر مدائنی نے کہا مولا کوئی مصائب سنائے۔ امام سجاد فرماتے ہیں ایک ایسا غم ہے جو سجاد کو محشر میں بھی خون ہلا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے۔ نامعلوم زندگی کا کون سا پرسہ آخری پرسہ بن جائے، بڑی غربت ہے۔ ایک مصائب مولا سجاد نے کہا وہ ہے جو سجاد کو اے ابن منذر مدائنی سجاد کو محشر میں بھی خون رلائے گا۔ میں ہاتھ باندھ کے سادات و غیر سادات دست بستہ ہو کے دل دکھے مجھے معاف کر دینا۔ میں جانتا ہوں ہر عزادار کے دل میں کربلا بستی ہے، عزادار کا دل بڑا
नाजुक होता है। अज़ादारों वो एक मसाइब क्या है, मौला सज्जाद फरमाते हैं शाम के बाजार में हुजूम बहुत था, शराबियों का मजमा था, बदमाशों की भीड़, मेरे गले में तौक था, हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, मनो लोहे का वजन था, था कुछ बाकिर की वजह से, चूंकि मैं सर बुलंद करता, बाकिर की तलियां जमीन से बुलंद हो जाती, मैं तेज नहीं चल सकता था। शिमर मलऊन की आवाज आई, काफिले को तेज चलाओ। और मैं कैसे तेज चलता, बाजार में हुजूम बहुत था। मौला फिर क्या हुआ, कहा क्या होना था, उसने कलम उठाया, मेरी कमर पे ससरों को लिखना, मातम करो मातम, इसका सीना नहीं दुखता। अज़ादारों सज्जाद कह रहे थे, उसने कलम उठाया, मेरी कमर पे सतरों को लिखना शुरू किया, एक सतर, दूसरी सतर, तीसरी सतर, मेरी फुटियां दूर पड़ी थी, मेरी बहन सकीना पास थी, अरे कब तक खामोश रहती, आखिर बहन थी, रो कर कहा शिमर तुझे हया नहीं आती, वो करबला से कूफा, कूफा से शाम, कितने ताजियाने मारेगा। इब्ने मुंजिर पूछता है मौला क्या उसने ताजियाने मारना रोक दिए। अज़ादारों बड़ा दर्द का फिक्र है, कब्र में समझ आया, कब्र में रोने के लिए काफी है। जब इब्ने मुंजिर मदाइनी ने पूछा मौला क्या उसने आपको ताजियाने मारना छोड़ दिए, खून रो कर कहता है वो जो सलूक मेरे साथ कर रहा था, मेरे सामने सकीना को ताजियाने, उस वक्त सकीना ने हसरत भरी निगाहों से मेरे चेहरे की तरफ देखा, भैया सज्जाद ये नहीं